الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ گرامی قدر عزیز دوستو، 2 سال پہلے بھی آپ کے یہاں ایک جمعہ کو آنا طے ہوا تھا، لیکن پھر کہلگاؤں کا ایک پروگرام آ گیا جس کی وجہ سے پھر میں نہیں آ سکا۔ جب آپ کے ماسٹر ایوب صاحب آپ کی بستی میں تھے تو میں نے سوچا کہ اس کی قضا کر لی جائے۔ ایسے بھی ہر انسان کو اپنی زندگی کی قضا نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو کما حقہ اسلام کے اوپر قائم دائم رکھے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جس کو گن نہیں سکتے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جسم دیا ہے، اسی میں نعمتیں ڈھونڈیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولتی ہوئی زبان نہ دی ہوتی تو میں اور آپ گونگے ہوتے۔ اگر اللہ نے آنکھ نہ دی ہوتی تو میں اور آپ اندھے ہوتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیر میں چلنے کی طاقت نہ دی ہوتی تو لنگڑے ہوتے۔ اگر ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑنے کی موڑنے کی یہ قوت نہ دی ہوتی تو ہم لنجے ہوتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دماغ نہ دیا ہوتا تو ہم پاگل ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دانت نہ دیے ہوتے تو ہم کھا نہ سکتے۔ انسان اندر سوچے، اور وہ اتنا طاقتور ہے اور اس کی جو ہے قدرت ایسی عجیب ہے، انسان جو ہے سوچتا چلا جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی انتہا نہیں ہو سکتی۔ اس خدا نے سر میں بال دیے ہیں، اگر یہ بال نہ ہوتے تو میں اور آپ گنجے ہوتے۔ یہ لفظ گنجا آیا تو میں آپ کو بتاؤں، مشکات شریف کی روایت ہے،
بنی اسرائیل کا 3 شخص، ایک گنجا، ایک کوڑھی اور ایک اندھا، اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی کو دے کر آزماتا ہے، کبھی کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ اس لیے جس کا گیا اسے صبر سکھایا، جس کو ملا اسے شکر سکھایا۔ اگر گیا اور واویلا کیا تو بھی اسلام کے خلاف ہے، اور ملا اور اس پر آپے سے باہر ہو گیا تو بھی اسلام کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 آدمی کو آزمانا چاہا۔ ایک فرشتہ بھیجا سب سے پہلے گنجے کے پاس۔ گنجے سے آ کر فرشتہ انسانی شکل میں ملا اور اس سے یوں کہا کہ بتاؤ تمہاری کوئی ضرورت؟ تو کہا یار میرے سر پہ بال نہیں ہے، اگر یہ بال ہو جاتے تو بڑا اچھا ہوتا، لوگ میری مذاق اڑاتے ہیں۔ فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو انسانی شکل و صورت میں تھے اللہ سے دعا کی، سر پہ ہاتھ رکھا، اس کے سر میں بال آ گئے خوبصورت سے۔ اس کو پوچھا تجھے اب کیا چاہیے بتا، اور کیا چاہیے؟ تو کہا مجھے گابھن اونٹنی چاہیے، مجھے اونٹ بہت پسند ہے۔ وہ وقت تھا اس زمانے کی مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو، فارچونر، جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہ یہ اونٹ سواری میں ہوتے تھے سب۔ اس نے وہ مانگا، دے دیا۔ وہی فرشتہ انسانی شکل و صورت میں پہنچا اور کوڑھی سے ملا، کوڑھی سے گفتگو کی۔ کوڑھی نے کہا لوگ مجھے کہتے ہیں تو کوڑھی ہے، میرے ساتھ کوئی کھاتا نہیں، میرے ساتھ کوئی بیٹھتا نہیں، میرا جھوٹا کوئی پیتا نہیں، مجھ سے کوئی سلام کرنا چاہتا نہیں، اس لیے میری چمڑی اچھی ہو جائے، بس میری تو ایک ہی چاہت ہے۔ فرشتے نے اللہ سے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا اب کیا چاہیے؟ کہا مجھے گائے بہت پسند ہے، اسے گائے مل گئی۔ تیسرا اندھا آدمی اسے جا کر ملا، ملاقات کیا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا میں آنکھ سے نابینا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ کی نعمت کیسی ہے۔ کہا جو ہے میرے پاس آنکھ نہیں ہے، میں دیکھ نہیں پاتا ہوں، اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں کر پا رہا ہوں، میری آنکھ آ جائے بس، میری تو اتنی چاہت ہے۔ فرشتے نے جو ہے دعا کر دی، آنکھ اس کی اچھی ہو گئی۔ کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے تو بکری چاہیے۔ اسے بکری دے دی۔ اللہ دیتا ہے تو پھر اب آزماتا بھی ہے۔ اس لیے کچھ نئے نئے لوگ جو جس کے پاس پیسہ آیا ہے وہ بلڈنگ بنانے میں اور ہواؤں میں اڑنے لگے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالها حساب، حلال کمایا ہے حساب لوں گا، حلال کا حساب ہوگا۔ حرامها عذاب، حرام پہ تو سیدھے سزا ہے، اس کے کوئی پوچھتا نہیں ہے، حرام پہ تو مار ہی مار ہے۔ حساب حلال کا ہوگا۔ اس لیے آپ نے سنا نا کہ یوں کہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے مال نے تم کو 500 سال پیچھے کر دیا، حساب دینا۔ میرے بھائیوں یہ فرشتہ پھر انسانی شکل و صورت میں بھیس بدل کے اس کے پاس آیا جو گنجا تھا۔ کہا کہ بھائی میں ایک مسافر آدمی ہوں، میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، سفر کا خرچہ نہیں ہے، میری کچھ مدد کر دو آپ۔ اللہ نے آپ کو بڑا نوازا ہے، نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ کہا کوئی اللہ نے مجھے نہیں دی، یہ تو میرے باپ دادے کے زمانے سے ہے۔ اب رخ بدل گیا، مال آتا ہے نا تو تیور بدل جاتے ہیں۔ کہا رے بھائی ایسا لگتا ہے میں تم کو جانتا ہوں، تم تو پہلے گنجے ٹکلے تھے۔ کہے بڑی بڑی مت نکلو فقیر کہیں کا، نکل۔ کبھی کسی فقیر کو دھتکارنا نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آپ کے دروازے پہ مانگنے آتا، آپ اس کی بھی مدد کرو۔ کیا پتا وہ دیکھتا آپ کو سوٹ میں کوٹ میں، لیکن ہو سکتا اس کے پاکٹ کاٹے گئے ہو، وہ ضرورت مند ہو گیا اور رستے میں۔
کسی کو جھڑکنے کی، دینا ہے دے دو، نہیں تو بھائی اللہ آپ کی مدد فرمائے آگے چلے جائے، ہوشیاری مت لگاؤ۔ آج دماغ پر جو ہے نا، دولت جس کے پاس ہے اس کے دماغ پر غرور سوار ہے۔ اسے جھڑک دیا، اس نے کہا کہ بھائی میں پہچانتا ہوں تم گنجے تھے، ایک شخص آیا تھا اس نے دعا کی تھی، پھر تجھے اٹھنے کے لیے کہا تھا، یہ جتنا مال دکھ رہا ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ کہا نکل۔ کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ مجھے سزا دے گا، اور اگر تم تمہاری بات میں جھوٹے ہو تو اللہ تم کو تمہاری پہلی حالت پہ لوٹا دے۔ نکل لیا، گائے والے سے ملا، اس کوڑھی سے، اس نے بھی وہی بدتمیزی کی، اسے بھی یہی کہا۔ بکری والے سے ملا، بکری والے نے کہا ہاں بھائی ایک نہیں جتنا ہے وہ سب لے لے، مجھے تو ایک کوئی آیا تھا اس نے دعا کی تھی، اللہ کے فضل سے یہ سب ملا ہے، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میری آنکھ لوٹا دی ہے۔ فوراً اس فرشتے نے کہا تیرے دو ساتھی وہ ناکام ہو گئے اور تو کامیاب ہو گیا۔ ہاں میرے اللہ نے نعمت دی ہے، جس کو دی ہے وہ کیا کرے؟ زکوٰۃ دے۔ کتنا دے؟ پہلے بیٹھے کہ ایک رمضان کو میرے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، دوسرے رمضان کو 1,00,000 بینیفٹ بچا ہوا ہے، تو 2,500 روپیہ گن کے دے۔ 1 روپیہ بھی رہ گیا تو وہ حرام ہے۔ ایک سڑا ہوا آم پورے ٹوپلے کو اور ڈلیے کو خراب کرتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک حرام روپیہ پوری زندگی کو برباد کر دے گا۔ پورا علاقہ گن کے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، نہیں نکالتے۔ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں گن کے حساب کریں 10 کلو دھان دیا، وہ آیا تھا اس کو 50 روپے کا رسید دیا، نہیں۔ بیوہ کو ساڑی خرید کے دے دیا، نہیں چلے گا۔ حساب کرو آپ کے سارے دولت کا اوپر سے نیچے تک، اور 2.5% ہر 40 میں سے 1 روپیہ، 100 میں سے 2.5 روپیہ۔ جیسے یہ نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، اور اس میں یہ قوم پیچھے ہے۔ جو قوم زکوٰۃ کو مارے گی اللہ کبھی اس کو پنپنے نہیں دے گا۔ زکوٰۃ خور کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج پکا ارادہ کیجئے، میں آپ کو اپنا سمجھ کے آیا ہوں، اس لیے یہ پیغام دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ امید رکھ رہا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں گے۔ جس کو اللہ نے دیا ہے وہ 2.5% گن کے زکوٰۃ دے گا۔ بھائی دیں گے، دینے سے گھٹتا نہیں ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر گزاری کرو گے اللہ فرماتا میں مزید نعمت عطا فرماؤں گا۔ اگر تم میرے راستے میں 1 خرچ کرو گے میں تمہیں 10 دوں گا، یہ تو فکس ہے۔ اور پھر فرمایا سنو، ہر چیز میں 10 ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کسی مصیبت پہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ صبر کرنے والے کو انلمیٹ نیکی دیتا ہے، اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ بھاری تو لگے گا، پیسہ دینا ہے نا اندر سے، وہ بہت بھاری لگے گا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ نے نعمت دی ہے، اپنی باڈی میں دیکھے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیر کا جوڑ، کمر کا جوڑ نہ بنایا ہوتا تو میں کرسی پر نہ بیٹھ سکتا، کھڑا رہتا۔ سونا ہوتا تو سیدھا یوں گرنا پڑتا، پیچھے اگر پلنگ دیوار لگ جائے تو ہیمریج ہو جاتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ میں جوڑ نہ دیا ہوتا تو میں کھانا کھانے بیٹھتا اور یوں کرتا تو لقمہ ادھر چلا جاتا۔ ہر چیز میں دوسرے کا محتاج ہوتا، دور نہ جاؤ۔
اللہ طاقت قدرت والا ہے. کیسا اللہ ہے؟ فرمایا سر کے بال کو بڑھاتا ہے اور پلکوں کے اور بھووں کے بال کو روکے رکھتا ہے. یہ اس کی قدرت ہے. ایک ہی منڈی، ایک ہی کھانا، ایک ہی سب کچھ ہے. داڑھی بڑھتی جا رہی ہے، مجھ کے بال جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں، سر کے بال بڑھ رہے ہیں. بھائی اس کو بڑھاتا ہے اور اس کو کس نے روکے رکھا ہے؟ یہ اللہ ہے. دور نہیں جانا ہے، اپنی باڈی میں اللہ کو دیکھو. میرے بھائیوں، ایک کام تو یہ کرنا، اللہ کی نعمت کا شکر. مال دیا ہے تو زکوٰۃ. دوسرے نمبر پر عالم علماء کی عزت اور قدر. میں دیکھتا ہوں علاقے میں اب تو جو ہے بچوں کو عالم بنانے کا شوق گھٹ رہا ہے، چونکہ استنیاں، پھوکنیاں، ڈھکنیاں کیا کیا آ رہا ہے، تو پیسے کی لالچ میں بچے کو اسکول سائیکل دے گا نتیش کمار، اس لیے جاؤ اس کو جھونکو اسکول میں. پھر کیا کرے گا؟ ماسٹر بنے گا اور بیٹھ کے چوراہے پہ عالم کی برائی کرے گا. یاد رکھیے، علم ہے نا دولت کو اپنے ساتھ لاتا ہے. حضور کو کیا کہا؟ آپ کہو تو احد پہاڑ سونا بنا دے. جو نبی کا وارث ہوگا اللہ اس کو دولت خود بخود دے گا، یہ فکس ہے. اور جو عالم سے محبت رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اولاد میں، اس کی نسل میں عالم حافظ پیدا فرمائے گا. اور جو عالم کی حافظ کی برائی کرے گا اللہ اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا نہیں کرے گا. اس لیے عالم حافظ کی برائی نہیں، اس کی عزت کیجیے. عزت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک بچہ اپنے گاؤں کا عالم بنا ہے، حافظ بنا ہے، وہ گاؤں میں تراویح پڑھائے گا. تراویح پڑھائے گا 27 دن پڑھائے گا، 10 دن نہیں پڑھائے گا، 20 دن نہیں. بلکہ جیسے دعوت و تبلیغ والے کام کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح اس کا بھی مشورہ ہو کہ اپنے پورے علاقے میں یہ 25-30 گاؤں جو آپ کا زون جوڑ ہوتا ہے اس میں یہ بات رکھی جائے کہ پورے علاقے میں 27 تاریخ کو تراویح ختم کریں گے اور ہر مسجد میں سوا پارہ پڑھیں گے، تاکہ یہ بستی والا رشتہ دار کے کسی موت میں وہ بستی میں چلا گیا تو رات کو وہاں بھی تراویح پڑھے تو اس کا قرآن نہ چھوٹے. یہاں 1.5 پارہ، وہاں 3 پارہ، وہاں 4 پارہ. کیا ہے بھائی؟ کبھی اگر کھسک گیا تو اس کا قرآن 4 پارہ رہ گیا، اب کیا کرے گا؟ پورے علاقے کا 540 رکوع ہے قرآن میں، 20 رکوع روز پڑھیے، 27 دن میں قرآن ختم. حافظی لوگ کو چاہیے کہ 27 کو تراویح ختم کرے. ایک کام یہ کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ کہا یہ بستی کا ایک بچہ حافظ بنا ہے، عالم بنا ہے، ہم سب مل کر اس کو، چونکہ یہ وہ حافظ ہے. اللہ فرمانے والا ہے کل قیامت میں اقرا ورتقی ورتل، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا. 6666 اس کے اندر آیت ہے. تجھے دنیا میں 1 منزلہ مکان بنانے کی تکلیف تھی، اب تجھے 6666 منزلہ مکان عطا فرماؤں گا. اللہ فرمائے گا اقرا ورتقی ورتل، پڑھتا جا چڑھتا جا، پڑھتا جا چڑھتا جا. جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیری آخری منزل ہوگی. اللہ اتنی بڑی منزل میں اکیلے کیسے رہوں گا؟ کہا جس کے لیے تو مغفرت کی چاہت رکھتا ہے تیری چاہت کے مطابق اسے میں جنت عطا کروں گا، تیرے ساتھ رکھوں گا. لے جا جو تیرے خاندان کے 10 لوگ جس پر جہنم واجب ہے اس کو جنت لے کے چلا جا. اس کو اللہ فرمائے گا لے جا. فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو لے کر جائے گا جو چچا، جو بھتیجا، جو بھائی، جو رشتہ دار اس کے حافظ بننے پہ خوش ہوا تھا. وہ نہیں کہ ہوشیار تھا، اس کو اسکول میں پڑھاتا تو نوکری لگ جاتی، کائے کے لیے بھیج دیا. حافظ عالم بن کے 10,000 کمائے گا تو کھائے گا کیا؟ روزی کا مالک اللہ ہے. کون ہے؟ ہاں یہ ایک بھی ماسٹر مجھے بتا دے خوشحال ہے جو اسکول میں پڑھا رہا ہے؟ سب روتا ہے 6 مہینے کا تنخواہ نہیں ملا ہے.
ادھر سے اٹھاتا ہے ادھر وہ قرضے میں رہتا ہے. سارے ماسٹر قرضے میں. سال ہو گیا نہیں ملا مولوی صاحب. لیکن عالم وہ 10,000 کماتا ہے, ایٹی کیٹی کے کپڑے پہنتا ہے, عطر لگاتا ہے, بہترین جوتے پہنتا ہے, اور جس جگہ سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں السلام علیکم, میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے, حافظ صاحب ایک اچھا سا نام بتا دینا. بھائی مولوی صاحب ہمارے یہاں نکاح ہے, آپ ذرا آ جائیں نکاح پڑھانے کے لیے. میت ہو گئے امام صاحب آپ آ جائیں. کوئی نہیں کہے گا ماسٹر صاحب نام بتاؤ, کوئی نہیں کہے گا ماسٹر صاحب نکاح پڑھاؤ, کوئی نہیں کہے گا ماسٹر صاحب جو ہے جنازہ پڑھاؤ. اسی حافظ کی ضرورت پڑے گی. اذان دینا ہے کان میں, کوئی ماسٹر صاحب کو نہیں بلائے گا. اذان دینے کے لیے اسی حافظ صاحب کی ضرورت پڑے گی. وہ بچہ پیدا ہوا تو اذان حافظ صاحب دے گا, عالم صاحب دے گا. مرا ہے تو جنازہ یہی پڑھائے گا. تو محبت کس سے رکھنا چاہیے؟ اسی عالم حافظ سے. کہ ان سے محبت رکھو, اور پورے بستی والے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کو خوب تحفہ دو. اتنا تحفہ دو, اتنا تحفہ دو کہ بستی والے کے دل میں یہ خیال آ جائے اور اس کو رشک آ جائے, یوں کہے کہ کاش اس کی جگہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا تو آج میری بھی یہی عزت ہوتی. جو اس کی عزت کرے گا اللہ قیامت میں اس کی عزت کرے گا. فرمایا اس کے باپ کو اللہ دنیا سے 10 گنا بڑا تاج پہنانے والا ہے, اللہ اس کی عزت کرنے والا ہے, اللہ اس عالم اور حافظ کی عزت کرنے والا. تو کر, اللہ تیری عزت کرے گا. ایک کام یہ کریں گے, عالم حافظ کی عزت بھائی کریں گے. برائی تو کرنا ہی نہیں ہے, کسی کی نہیں کرنی ہے, کسی کی نہیں. چے جائے کہ عالم غیبت چگلی چاہیے ہی نہیں. فرمایا وہ پڑھائیں گے, آپ تراویح پڑھیں گے, سب لوگ روزہ رکھیں گے. روزہ رکھنا فرض ہے, رکھیں گے. اور ایک بات, ماں باپ کی سارے نوجوان عزت کریں گے. آج چونکہ مسئلہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے, اس کی وجہ یہ ہے ماں باپ بیٹے کو چونکہ بیچ دے رہے ہیں, اس لیے وہ ساس کا ہو جاتا ہے, کیونکہ ساس نے پیسہ دیا ہے نا بھائی. انسان عبد الاحسان, انسان جو ہے وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے. تو ساس سسر نے پیسہ دیا ہے تو اسی کا ہو جائے گا, تو سیدھی بات ہے. تو پہلا کام, کوئی جہیز نہیں لے گا. جہیز کوئی بولو نہیں لیں گے انشاءاللہ. آپ کہو کہ 18 سال 20 سال پالا ہے مولانا بچے کو, تو کوئی بات نہیں, آپ نے پالا ہے تو آپ کو دیکھے گا نا مستقبل میں. آپ نے تو جو 18 سال کھلایا تھا وہ 7 لاکھ لے لیا, آپ نے تو پورا کر لیا. آپ کا بیٹا نہیں ہے, وہ تو بک چکا ہے. اس لیے یہ کام چھوڑنا ہے. دوسرا کام, مہر شادی میں نقد دینا ہے. کیسا دینا ہے؟ یہ نہیں بڑھیا کو بلاؤ جنازے میں آ کر بڑھیا کہے کہ میں مہر معاف کرتی ہوں, مہر معاف کرتی ہوں, پوری زندگی گزارا, بڑھاپے میں بڑھیا سے معافی مانگ رہا ہے, مرنے کے بعد وہ معاف کر رہی ہے. لوگ نے کہا تو مہر بھائی نقد دیں گے, جہیز نقد چاہیے اور مہر ادھار. کوئی مولانا نکاح نہیں پڑھاوے ادھار میں. امام صاحب پڑھاؤ مت نکاح, پیسہ رکھو ادھر. منڈپ کا پیسہ دیا, کھانے کا پیسہ دیا, بارات کی گاڑی آئی اس کا پیسہ دیا, ہر چیز نقد ہے. جس کے لیے سب کچھ دلہن آنے والی ہے, اس کو ایک 20 سال 22 سال تربیت یافتہ ایک جوان بچی ملی ہے جو اس کے گھر کو جنت بنانے والی, اس کو دادا بنانے والی, اس کو دادی بنانے والی ہے, اس کو باپ بنانے والی ہے, اس کا گھر جنت نما. وہ ادھر مین چیز ادھر کیسے چلے گا بھائی؟ دیں گے نقد. آپ کو مشکل تو نہیں لگ رہا ہے نا میری بات؟ تو ختم کر کے بیٹھ جاؤں. مہر نقد, جہیز نہیں اور مہر نقد انشاءاللہ. جب آپ مہر نے نقد دے رہے ہیں, جہیز نہیں لے رہے ہیں, تو اب بیٹوں سے میں کہوں گا, اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
فیصلہ کر دیا ہے کہ میری عبادت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، خیرات کے بعد اگر کوئی کام تجھے ہے تو ماں باپ کی خدمت ہے۔ فرمایا اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں کی خدمت کر، ایک ہے تو ایک کی کر، اور اگر دونوں چلے گئے ہیں تو ان کے پیچھے نیک اعمال کیا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے انقطع عملہ الا من ثلاث، اس کے سارے نیکی کے میٹر بند ہو جاتے، صرف 3 میٹر جاری رہتا ہے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ، اس نے مسجد بنایا، مدرسہ بنایا، کسی غریب کے کام آیا، بیواؤں کے کام آیا، راستہ بنایا، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع، یا ایک ایسا عالم تھا جو دنیا سے چلا گیا لیکن لوگ اس کے علم سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ قاسم نانوتوی چلے گئے، امام بخاری چلے گئے، مسلم چلے گئے، اشرف علی تھانوی چلے گئے، ان کے علم سے لوگ نفع اٹھا رہے ہیں۔ او علم ينتفع او ولد صالح يدعو له، یا ایسی اولاد چھوڑ کے مرا ہے کہ اس کے جانے کے بعد باپ کے لیے وہ دعائے مغفرت کرتا ہے۔ یہ 3 میٹر انسان کا جاری رہتا ہے۔ تو کہا ماں باپ کی خدمت کر، عزت کر، ورنہ حج پڑھے گا، روزہ رکھے گا، زکوٰۃ دے گا، صدقہ کرے گا، سب خیر کے کام کرے گا، اماں ناراض تجھے جنت نہیں مل سکتی، ابا ناراض تجھے جنت نہیں مل سکتی۔ صحابی رسول ہے، حضور کلمہ پڑھا رہے ہیں لیکن زبان پہ کلمہ نہیں آتا، کیا بات ہے؟ کہا اماں اس کی ناراض ہے، اماں سے جا کر جیسے اماں نے جملہ کا میں نے معاف کیا، صحابی کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اگر ایک صحابی رسول ہے، رسول کلمہ پڑھاتے ہیں، اماں ناراض ہے، زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو میرے اور آپ کا کیا؟ آخری بات، پڑوسی ملک کا ایک بچہ ہوشیار تھا پڑھنے میں، وہ پاس ہو گیا، نوکری لگ گئی، وہ نوکری کرنے لگا۔ آفس میں چونکہ مکس ہوتے ہیں، تازہ واقعہ، ایک لڑکی سے دل مل گیا۔ انہوں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھے فلاں لڑکی پسند ہے، مجھے شادی کرنی ہے۔ امی نے کہا اچھی بات ہے بیٹا، تجھے پسند ہے تو ہمیں کیا، کر لو۔ شادی کر لیا۔ اب شادی کے بعد ساتھ میں رہے، تھوڑی دن کے بعد کہنے لگے کہ تم دیہات میں رہتے ہو اور پھر جو ہے آنا جانا تکلیف ہوتی ہے، تو ایک کام کرو ہم شہر میں ہی فلیٹ لے کر رہیں گے۔ تو اماں نے کہا بیٹا جس میں تو خوش تو وہیں رہ، تو بڑھیا ایسا ہی کہتی ہے، وہاں رہنے لگا۔ تھوڑی دن کے بعد اب جو ہے جمعہ کو چھٹی ہوتی پڑوسی ملک میں، تو جمعہ کو گھر آ جاتا، پھر چلا جاتا سنیچر کو سروس پہ۔ دھیرے دھیرے وہ جمعہ بھی بند ہو گیا، اب ماں باپ سے کٹنا شروع ہوا، اب دھیرے دھیرے پیسے بھیجنا بند کر دیا۔ اسی بیچ میں ایک آفر آیا سعودیہ سے کہ نوکری کی وہاں ضرورت ہے، ایک آدمی کی ضرورت ہے، نوکری اویلیبل ہے۔ اس نے فارم بھرا، یہ پاس ہو گیا۔ اب یہ چلا گیا مکہ۔ اماں کو کہا کہ میرا تو ویزا لگ گیا، میں مکہ جا رہا ہوں اماں جی۔ تو کہا بہت اچھا بیٹا، جانا تو نبی کے روضے پر جا کر میرا سلام کہنا، جب کعبہ کو دیکھنا تو میرے لیے دعا کرنا۔ ماں خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا مکہ جا رہا ہے۔ اب یہ چلا گیا، خط کا دور تھا، موبائل نکلا نہیں تھا، خط و کتابت تھوڑی دن کیا تھا، یہیں سے جانے کے بعد بالکل بند۔ اب ساس کا اور سسر کا ہو گیا۔ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 13 سال مکہ میں رہا، ہر سال حج پڑتا تھا۔ کتنے سال رہا؟ 13۔ ہر سال حج پڑتا تھا، ہر سال اس کے کان میں کوئی کہتا تھا، ہر سال کہتا تھا اللہ کو تیرا حج
قبول نہیں، اللہ کو تیرا حج قبول نہیں۔ 13ویں سال جب وہ چکر لگا رہا تھا، گھوم رہا تھا، ایک اللہ والے کی نظر پڑی، طواف کرتے کرتے یہ رو رہا ہے۔ پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ لگتا ہے تم دکھی ہو۔ کہا ہاں، میں 13 سال سے حج کرتا ہوں، ہر سال میرے کان میں کوئی کہتا ہے آ کر اللہ کو تیرا حج قبول نہیں، اللہ کو تیرا حج قبول نہیں۔ کہاں سے ہو؟ کہا فلاں ملک سے۔ تو کہا وہاں کون رہتا ہے؟ کہا میری بیوی ہے، میرے ساس ہے، میرے سسر ہے۔ کہا اور؟ کہا میری ماں ہے۔ تو کہا اماں سے تمہارا تعلق؟ کہا 13 سال سے کوئی خط و کتابت نہیں ہے۔ کہا بس یہی ہے جس کی وجہ سے تجھے کوئی کہتا اللہ کو تیرا حج قبول نہیں۔ جا تو تیری ماں کو منا لے، جا تو تیری ماں کو منا لے۔ اس نے حج کے ارکان پورے کیے، فلائٹ لیا، جدہ سے بیٹھا، جیسے ہی ایئرپورٹ پہ اترا تو اب یہاں بھی سوچتا ہے اگر میں سسرال جاؤں تو اسے کان کی وہ آواز ستا رہی ہے، اور اگر ماں کے پاس جاؤں تو ساس سسر چڑھ بیٹھیں گے۔ ہاں، کچھ ساس سسر بھی بدماش ہیں۔ گھر جو جہنم بنا ہے وہ اس وجہ سے بھی بنا ہے کہ ساس صحیح نہیں ہے۔ داماد کو داماد آئے تو کتنا مانتی، کیسا خوش رہتی، لیکن بہو سے اتنا خوش رہتی ہے؟ رہتی ہے؟ نہیں رہتی۔ اگر اس کی بیٹی کو دلی، بمبئی، آگرہ، لکھنؤ گھمائے تو کہے گی اور کہے گا کہ میرا داماد ہزاروں میں کا ایک ہے، میری بیٹی کو سکھی رکھتا ہے، ذرا بھی دکھ نہیں ہونے دیتا، وہ تو ہر جگہ اس کو گھماتا بھی ہے چھٹیوں میں۔ لیکن وہی اس کا بیٹا اس کی پتوں کو لے کے گھومنے لگے تب کیا بولے گی؟ جب سے آئی ہے چین نہیں لینے دیتی ہے، میرے گھر کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، میرے بیٹے کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ اگر اس کی بیٹی کو داماد گھماتا ہے تو داماد ہزاروں میں کا ایک ہے، اور اگر اس کی پتوں کو اس کا بیٹا گھماتا ہے تو وہ نالائق بن جاتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہاں، صبح سے شام تک جانور کی طرح وہ صبح اٹھے جھاڑو مارے، صبح اٹھے بچے کو نہلائے، صبح اٹھے برتن مانجے، صبح اٹھے سب کام وہ کرے، اور سانس کیا کرے گی؟ وہ گھر جا کے بیٹھ کر 4 گپاٹا، وہ گھر جا کے 4 گپاٹا، وہ گھر جا کے 4 گپاٹا، بس یہی چگلی اور اسی میں سانس لگی ہوئی ہے۔ اور ٹائم پہ کھانا چاہیے، نہیں تو گالیاں دے گی۔ ہاں، اس کی بیٹی نے کہا فون کر کے کہ امی میں تو بہت پریشان ہوں، سر میں درد ہے، بخار کئی روز سے آ رہا ہے، اور صبح اٹھتے او جی تمہیں کچھ پتا ہے بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے، لے کے آؤ لے کے آؤ لے کے آؤ۔ اور اگر اس کی پتوں نے یوں کہہ دیا کہ میرے سر میں درد ہے، آج اماں میں کھانا نہیں پکا سکتی، تب دیکھو کیسے صلوات شروع ہوں گے۔ یہ اس کی ماں کے گھر جانا چاہتی، جب دیکھو کیسا بولنا شروع کرے گی، جب دیکھے ماں بیٹی آ رہی ہے تو خوش ہے، اور بہو جا رہی ہے تو اس کو تکلیف ہے۔ آدھا سے زیادہ نقصان ان بڑھیاؤں نے کیا ہوا ہے گھروں کا۔ وہ بھی سیدھے نہیں ہے۔ اس لیے اوپر شاید آپ کا مائک چالو ہے، ان سے بھی کہوں گا اور آپ لوگوں سے بھی کہوں گا جو سسر بنے ہیں، آنے والی بہو کو بیٹی سمجھیں۔ آپ کے لیے وہ محرم بن چکی، آپ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، بیٹوں کی بیویاں حرام ہیں۔ من اصلابکم 5ویں پارے کی آخری پنے پہ لکھا ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، کوئی کرتا ہے عزت؟ میرے بھائیوں، تو اب یہ پریشان ہیں، ادھر جاؤں تو ساتھ کے صلوات سننے پڑیں گے، بیوی ناراض ہو جائے گی، اور ادھر جا رہا ہوں تو اللہ ناراض ہو جائے، کرے تو کیا کرے؟ اس نے کہا جہاں جسے ناراض ہونا ہو، میں تو اللہ کے حکم کو مانتا ہوں۔ اور یہ چلا 13 سال ہو چکے ہیں، بستی چھوڑے 13 سال، اپنی بستی میں جا رہا ہے، جیسے گاؤں میں داخل ہوا، اپنے گھر کے قریب آیا تو دیکھا کچھ معصوم بچے گلی ڈنڈا اور گلی کھیل رہے تھے۔
ان سے آ کر پوچھا کہ بھائی اس مکان میں وہ دو بوڑھے بوڑھی رہتے تھے ان کا کیا حال ہے؟ بچوں سے پوچھا تو بچوں نے کہا کہ اس میں ایک بوڑھا رہتا تھا، 6 مہینے پہلے وہ تو انتقال ہو گیا، بوڑھا اب نہیں ہے، اس کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی کہ باپ دنیا سے جا چکا ہے۔ تو اس نے پوچھا اس کا اور کوئی نہیں ہے؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا سعودی کماتا ہے، لیکن ایسی کمائی کا کیا جو ہے مطلب؟ بچے کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اسے پہچانتے نہیں، کہہ رہے ایسی کمائی کا کیا مطلب جو باپ کے جنازے میں نہ آ سکا، بوڑھی ماں کی تکلیف کو نہ دیکھ سکا۔ اب یہ پریشان ہے، یہ گھر گیا، آنکھ میں آنسو ہے، پریشانی کے عالم میں جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، یہ سوچ رہا ہے کہ اماں سو رہی ہوگی، اماں جو ہیں وہ نیند میں ہوگی، تو دھیرے سے دروازہ ٹھوک رہا ہے، لیکن دروازہ نہ کھلا تو اس نے سیدھا یوں کھولا تو دروازہ تو اندر سے کھلا ہی تھا۔ دیکھا ماں بستر کے اوپر ہے، آخری سانس لے رہی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر کہتی ہے الہ العالمین، میرا ایک ہی بیٹا مجھ سے دور ہے، تو اس کو میرے پاس بھیج دے، میرا شوہر بھی جا چکا ہے، آج اگر میں مر جاؤں گی میرے قبر میں اترنے والا میرا کوئی نہیں، اللہ میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دے۔ وہ اللہ سے آخری وقت میں بیٹا بیٹا کر رہی ہے، اور بیٹا سانس سانس کرتا رہتا ہے۔ اس لیے جوانوں سے کہوں گا ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ آتا ہے روایت میں کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں، کلمے والے نہیں ہیں، تب بھی اس کی خدمت واجب اور فرض ہے، آپ کو کرنی پڑے گی۔ اس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اسی ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ آپ کا میں نے 15 سے 20 منٹ زیادہ لے لیا، انشاءاللہ دوبارہ کبھی آپ سے میں ملاقات کروں گا۔ ایک جو ہے اللہ کی نعمت کی آپ کو قدر کرنی ہے، دوسرے نمبر پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تیسرے نمبر پر آپ کو بتایا کہ عالم اور حافظ کی عزت کرنی ہے، چوتھے نمبر میں بتایا آپ کو تراویح پڑھنی ہے، پانچویں نمبر پر آپ جو ہے بڑوں کو بتایا کہ بیٹی جو آئی ہے بہو، اس کو آپ کو اپنی بیٹی سمجھنی ہے، اور نوجوانوں سے یہ بتایا کہ آپ کو اپنے ماں باپ کی عزت و احترام کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبوں کو بھی عمل کی توفیق دے۔ این دعا آزمن و از جملہ جہاں آمین بعد و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔